دعووں کے بعد میں جو زمینی سچویشن ہے وہ اس کے وپریت ہے، جس کا نمونہ آپ کو لگاتار دکھ رہا ہے کہ جو ٹارگٹ کلنگس ہو رہی ہے، سلیکٹیو کلنگس ہو رہی ہے، اور خاص کر ابھی جو ہمارے مائنارٹیز اور خاص کر کشمیری پنڈتس کے جو ساتھی ٹارگٹ بنے ہیں، اور اس کے بعد جو ایک بہت بڑا جو طبقہ دھیرے دھیرے 90s میں جو مائیگریٹ ہوئے تھے، تو تب کے سرکاروں نے UPA سرکار نے ایک پہل کی تھی کہ کیسے بھی ان کشمیری پنڈتوں کو واپس اپنے وطن جو ان کا ڈریم تھا پہنچایا جائے۔ کچھ طریقے اس میں اختیار کیے تھے، چاہے ٹرانزٹ اکاموڈیشن کی بات تھی، چاہے ایک PM پیکیج دے کر کے ان کو ایک جاب دے کر کے اس بہانے وہ واپس جائے۔ میرے خیال سے 2007-8 کے بعد میں آج تک اس طرح سے کبھی بھی کشمیری پنڈت سیدھے ٹارگٹ نہیں کرتے، جس طرح سے پچھلے 7-8 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ اسکولوں کے ٹیچر ہیں، سرداروں کے لڑکیاں ہیں، کشمیری پنڈتوں کے امپلائیز ہیں۔ تو آپ نے اس کا دیکھا آؤٹریچ کتنا اس وقت پورے کشمیر میں نہیں، دیش میں نہیں، بلکہ ودیشوں سے جو کشمیری پنڈت برادری یہ سوال کر رہی ہے کہ آخرکار ہم کب تک آپ کی نارمل سی کا بلی کا بکرا بنے۔ میں اسی پر آ رہا ہوں، کیونکہ ایک بہت بڑا ایک سلسلہ لیا گیا تھا مطلب نارمل سی کے لیے، اور ہم نے جب ان پنڈت بچوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ پچھلے 10-11 سال سے تو ہم کو ایک نارمل تھا، مگر یہ اچانک کیا سچویشن ہوئی کہ جس کی وجہ سے ہم اپریہنشنز میں، گھبراہٹ میں، ہمارے بال بچے پریشان ہیں۔ تو اس کے لیے وہ دعا لگا رہی ہے سرکار کو۔ اب سرکار کی بھی دیکھیے ڈبل سٹینڈرڈز، اسی PM پیکیج میں گئے بچے جو بلیو آئیڈ بوائز ہے رولنگ سرکار کے، ان کے پارٹی کے، ان کو تو سیفسٹ طریقوں سے اٹھا کر کے وہاں سے سیف جگہوں پر پوسٹ کیا جا رہا ہے، اور جن کی کوئی سفارش نہیں، جن کا کوئی مطلب راستہ نہیں ہے، تو وہ بیچارے وہاں فیس کر رہے ہیں۔ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ یہ بھی ایک سوال سرکار پر اٹھ رہا ہے۔ اور پھر اگر ابھی تک 10 سال سے نارمل طریقے سے وہ کام کر رہے تھے اسکولوں میں، ہسپتالوں میں، آفیسز میں، آج اچانک کیا ہو؟ جب ایک طرف سرکار یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ سب کچھ نارمل ہے، اور ریفرنس ٹورزم کا بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹورزم اس وقت بہتر ہے، ہم اس کے لیے خوش ہیں کیونکہ یہ ٹورسٹ اسٹیٹ ہے۔ ٹورزم کو تو ہم نے ہمیشہ کہا اس کو سیاست سے بالا تر ہونا چاہیے، ٹورزم کبھی بھی کسی بھی سیاست کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں ہمارے لوگوں کا لیولیہوڈ ہے، وہ جموں ہو، کشمیر ہو، دور دراز علاقے ہو، مگر اس چیز کو آپ ریفر کریں مگر زمینی سچویشن کو نہ دیکھیں تو اس کو بھی مطلب پردہ داری کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہا قانون اپنا کام کرنا چاہیے، قانون کسی کو بھی اپنے ہاتھ میں لینے کا ادھیکار نہیں ہے، اور قانون کا غیر استعمال بھی کرنے کا کسی کا ادھیکار نہیں۔ تو اگر قانون قانونی طریقے سے اپنا کام کرے تو مجھے نہیں لگتا ہے دیش میں کسی کو کوئی سوال ہے۔ پچھلے 5 سال سے 4 سال سے تو جو کیجول نیڈ بیس ہے ڈفرینٹ محکموں میں، کبھی 60,000، کبھی 80,000، کبھی 1 لاکھ، سرکاروں کے دعووں کے باوجود وہ تو ریاست کے بچے ہیں، ان کو تو ایک نظام کے تحت میں ڈپیوٹ کیا گیا ہے، تو وہ سارٹ آؤٹ نہیں کر پائے۔ وہ اکثر آپ دیکھتے ہیں سڑکوں پر ہیں، ہم ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ اب اس کے بعد جو سرکاروں نے ڈفرینٹ اسکیموں میں لگائے تھے، جیسے رہبر جنگلات، رہبر کھیل، NYCs، اور ڈفرینٹ محکموں میں ایک راستے سے لگائے تھے، اب ان کو بھی ڈس انگیج کر کے آپ اور 1 لاکھ لوگوں کا ان امپلائمنٹ بڑھ رہا ہے۔ 1 لاکھ لوگ مطلب 1 لاکھ پریوار اس وقت پریشان کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو پرماننٹ امپلائیز ہیں، جو 4th کلاس سے لے کر کمشنر سیکٹری تک، وہ بھی اپنے آپ کو سیف نہیں محسوس کر رہے ہیں، ان کو بھی جس طرح سے سکنجوں میں کسا جا رہا ہے، ان کا مطلب روزمرہ کی زندگی ان کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھا جائے ہر طریقے سے ایک یوجنا بد طریقے سے جموں کشمیر کے ریئل جو یہاں باشندے ہیں، وہ کمشنر ہو، وہ کلاس 4th ہو، وہ کیجول لیبر ہو، وہ رہبر کھیل ہو، وہ بیپاری ہو، وہ ان امپلائڈ یوتھ ہو، وہ مہلائیں ہو، وہ کمزور طبقے کے لوگ ہیں، ایک یوجنا بد طریقے سے جموں کشمیر کو کلچرلی، سوشلی، پولیٹیکلی، اکنامکلی ڈیمیج کرنے کی پالیسی ہے بھاجپا کی۔